السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیو کا حصہ ہے جس کے اندر مردوں میں ڈپریشن کے حوالے سے خاموش علامات جو کہ اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں، اس موضوع پر میں بات کر رہا تھا۔ پچھلی ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ دوبارہ جو ہے وہ اس کا جو باقی حصہ جو تھا وہ بنانا پڑا۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈپریشن ہماری ذہن اور ہمارے جسم کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتا ہے، اور ڈپریشن جو ہے وہ بظاہر اداسی، تھکن اور مایوسی تک ہی نہیں بلکہ اس کا جو اثر ہے وہ ہماری سوچ، فیصلے، ہمارے آپسی تعلقات اور جسمانی صحت، عبادات، کام اور ہماری پوری زندگی پر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اور اس کی علامات کیا ہیں، خاص طور میں مردوں میں جو میں بات کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو 5 علامات جو تھیں وہ پچھلی ویڈیو میں بتائی تھیں۔ چھٹی علامات میں آتا ہے کہ خود کو مسلسل ناکام سمجھنا۔ اب اس فیز کے اندر جو مرد ہے وہ اپنے آپ کو لاچار، بے بس اور بالکل ایک دنیا سے کٹا ہوا جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی محنت، اتنے کام کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس سمجھے گا اور یہ تصور کرے گا کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ابھی جس حالت میں وہ رہ رہا ہے، پھر یہاں پر وہ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ بھی کرے گا۔ سب کے ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ ہم سب نے یہ چیز اپنی زندگی میں محسوس کی ہے اور دیکھی ہے، اور یہ بالکل پریکٹیکل ہے کہ جب مختلف لوگ ایک ہی کلاس روم میں جب پڑھتے ہیں لیکن کوئی بھی اس میں آگے جا کر ایک ہی شعبوں میں کام ان کو نہیں ملتا۔ کچھ لوگ ساری عمر کام کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو بہت معمولی کام مل جاتا ہے، کچھ کو مڈل کلاس درجے میں آتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں پر جا کر وہ شخص جو ہے، اگر تو وہ پہلے کامیاب تھا تب بھی، اور اگر ناکامیاب ہے تب بھی، ابھی بھی وہ اس حالت میں آ کر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بے بس محسوس کرے گا، اور وہ یہ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرے گا کہ دیکھو دوسرے شہر جو لوگ تھے وہ تو اتنا زیادہ آگے نکل گئے اور میں جو ہوں وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو یہاں پر جا کر اس کا ڈپریشن ایک بالکل ہی الگ فیز میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ بظاہر ایسے مرد باہر سے بہت مضبوط اور کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن کسی نے کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں جا کر تو نہیں دیکھا۔ اب اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ صرف اسی کو معلوم ہے، اور وہ اس سٹیج پر ہے کہ وہ تو کسی کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہا، اور اپنے ہی آپ میں جو ہے وہ گم ہے، اور اپنے اندر جو ہے وہ اپنا غم جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر بظاہر تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ ایسے شخص کو ہوگا جو کہ بہت ہی زیادہ غریب ہے، مفلس ہے، اس کے پاس کوئی اس کا چاہنے والا نہیں ہے، اس کو زندگی کی چیزیں اس طرح نہیں ملی جس طرح کہ وہ چاہتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو سٹیج ہے اس کے اندر وہ شخص، اس کے پاس ملازمت بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کی بیوی اچھی ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اس کے بچے اچھے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کو وہ زندگی کی تمام سہولیات میسر ہیں جو کہ ایک غریب کو میسر نہیں۔ لیکن غریب جو ہے دوسری طرف ڈپریشن کا شکار نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے اپنے آپ کو بالکل بے بس تصور کرے گا۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا معاشرے میں ایک مقام ہے، لیکن اس کے اندر ایک مسلسل ایک قسم کی جد و جہد چل رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، یا میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے اور ملنا چاہیے تھا، یا میں ناکام ہوں، یا میں دوسروں جیسا نہیں بن سکا اور اپنے خاندان کے لیے ناکافی نہیں ہوں۔ یہاں پر وہ سب چیزیں ہونے کے باوجود جو مرد ہے وہ یہ تصور کر رہا ہے ان سب چیزوں کے باوجود کہ میں ناکام ہوں اور میں دوسروں سے کافی پیچھے رہ گیا ہوں۔ بظاہر یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جو اس کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ
یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ ناکام ہیں، آپ مایوس ہیں، آپ دوسروں جیسے نہیں بن سکے۔ یہاں پر وہ حقیقت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ یہ تمام خیالات حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ ڈپریشن کی وجہ سے پیدا ہونے والی منفی سوچ کا نتیجہ ہے، جو انسان جو ہے وہ ایسا سوچتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک عام شخص کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، وہ اگر اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اور بری چیزوں کو نظر انداز کر دے گا۔ لیکن یہاں پر اس کا دماغ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ یہاں تک کہ اچھے کام بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دماغ اس کو مجبور کرے گا اور ایک لاک لگا دے گا یا فلٹر لگا دے گا اس کے ذہن کے اوپر، کہ جس کے ذریعے وہ صرف اپنی غلطیوں کو ہی دیکھے گا اور اپنی کامیابیوں کو مسلسل نظر انداز کرتا رہے گا۔ یہ صرف اس کے ذہن کا فطور ہے، جو کہ ڈپریشن کی وجہ سے، منفی سوچ کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر انداز ہوا ہے۔ اس کے اندر اگر یہ شخص 10 کام کرتا ہے اور ایک کام اس سے ٹھیک نہیں ہوتا، 9 ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو بظاہر کہ یہ سوچے کہ 9 کام اس سے ہو گئے ہیں اور بخوبی ہو گئے ہیں، اس کا ذہن اس ایک کام کی طرف لگا رہے گا جو کہ اس نے ٹھیک طرح سے مکمل نہیں کیا یا اس کو اس میں اس طرح سے کامیابی نہیں ملی۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں ایک اس کی ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں یا نقصانات کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود صرف ایک معمولی سی بات پہ یا صرف ایک کام کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بار بار اسی چیز کو جو ہے وہ سوچی جا رہا ہے، اور یہاں سے اس کا ذہن اور پختہ ہو جائے گا کہ میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتے، یا میرے اندر وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی، حالانکہ وہ بہت ہی معمولی سی چیز تھی، لیکن اس کا دماغ اس کو بہت زیادہ بڑا کر کے جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ اب اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ مرد اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا اور ماضی کو بار بار دہراتا ہے، اور یہاں پر ریپیٹیشن لگ جاتی ہے، جیسے ایک لوپ ہوتا ہے، ایک چیز بار بار اسی گردش میں گھوم رہی ہے، تو درمیان میں وہ شخص ہے اور ارد گرد اس کی سوچیں ہیں اور اس کی غلطیاں ہیں۔ اب وہ ایک ایسے گول چکر کے اندر، بھنور کے اندر پھنسا ہے کہ وہ سوچے گا بھی وہی جو اس کو سوچ ایک دفعہ ذہن میں آتی ہے، وہ کسی طرح کر کے اس کو نکالتا ہے، وہی سوچ اس کے ذہن میں آ رہی ہے، وہی خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، اور وہ غلطیاں بھی وہی کرے گا جو کہ ماضی میں اس سے غلطیاں ہو چکی ہوئی ہیں، اور ان سے وہ سیکھتا نہیں ہے، اور خود پر تنقید کرے گا۔ وقت کے ساتھ خود اعتمادی اس کی تباہ ہوتی جاتی ہے، اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے 7ویں فیز، اس کا فیصلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس وقت کون سی بات کرنی ہے، کون سا فیصلہ کرنا ہے۔ معمولی باتوں میں بھی وہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے باہر جانا ہے تو آپ اس کو پوچھو گے کہ آپ نے کیا پہننا ہے، تو وہ سلیکٹ نہیں کر سکے گا، اس کو باتیں نہیں یاد رہیں گی، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کون سا کپڑا، کون سا جوتا پہننا ہے، تو یہ معمولی سی چیز اس سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کھانا ہے تو وہ صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکے گا۔ کون سا کام پہلے کر لینا چاہیے وہ بھی اس چیز کا وہ نہیں بتا سکے گا۔ باہر ہم کس راستے سے جائیں، یہ جو باتیں ہیں وہ بالکل ایک عام ہیں، عام شخص ان چیزوں کا جواب دے سکتا ہے، لیکن جب ڈپریشن والا جو مرد ہوگا وہ ان چیزوں کو بہت مشکل ہو جائیں گی اس کے لیے۔ ہم کون سے راستے سے جائیں، کون سی موٹر وے لیں، کس طرف سے جائیں، کہاں پر کھائیں، کہاں پہ شاپنگ کریں، یہ اس کے بس کی بات نہیں رہتی، اور وہ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ کے اندر سوچ نہیں سکتا اور ان کا رزلٹ نہیں نکال سکتا، اور وہ ان چیزوں کے اندر الجھتا ہی جاتا ہے۔ جب ایک رسی آپس میں بن جاتی ہے تو ہم جب اس کو کھولنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں کھلتی، اور جتنا ہم اس کو ہاتھوں سے، انگلیوں سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالکل اور الجھتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس رسی کو کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ تو بالکل ایک اسی طرح کی کیفیت ہے اس کی جو خیالات ہیں اس میں اتنا الجھتا چلا جا رہا ہے کہ اب
اس کے اندر جو ہے وہ اور چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس کو سست سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ اس کا تو دل ہی نہیں ہے، بد دل ہے، ہم نے اس کے ساتھ اچھا رویہ کیا اور اس کو تو جو ہے وہ، یعنی کہ معاشرے میں اس شخص کی کوئی عزت نہیں رہتی، اور وہ سمجھے گے کہ یہ شخص جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا، یہ خود غرض ہے، لالچی ہے، اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے، کتنا ہمدرد نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے اس کو اتنی دفعہ بلایا، ہم اس کے گھر گئے لیکن اس نے ہم سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کی، یا ہم اس کو اتنی دفعہ اپنی طرف بلاتے ہیں، یہ آتا نہیں ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں مغرور سمجھتا ہے یا تکبر کرتا ہے۔ تو ایک معاشرے کے اس شخص کو بجائے سمجھنے کے، خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں، وہ چیزیں اس کو بیلنس نہیں کر پاتا، اور یہ علامات دوسرے لوگ جو ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور وہ اپنے کام میں، اب وہ اپنے کام میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ ہوش نہیں ہے۔ اور یہ علامات وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جو کہ خود ڈپریشن سے گزرے ہوں یا ان کو اس چیز کا علم ہو۔ اور بہت سے لوگ تھوڑی سی ویڈیوز دیکھیں اور ان چیزوں کو پڑھا، میڈیکل کی ایک دو ٹاپک پڑھ لیے، تو وہ جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس شخص کو ڈپریشن نہیں ہے، ڈپریشن یہ ہوتا ہے، اور لمبی لمبی دوسرے لوگوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ بحثیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ڈپریشن کو اگر کچھ سمجھنا ہو تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھیں تو ڈپریشن کو جو ڈائگنوسس میں بھی، میڈیکل میں، اس کو بھی کئی ماہ لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کو فوری ڈائگنوس نہیں کر سکتے۔ اب اگلے سٹیج کے اندر وہ کام کے اندر ڈوب جاتا ہے، اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کسی چیز میں انوالو کرنے لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو باہر جنگ ہے اور ایک اس کے اندر جنگ ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو بیلنس نہیں کر پاتا، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا دھیان کہیں لگائے۔ اگر تو وہ کام کر رہا ہے تو وہ پھر اپنے کام میں ہی ڈوبا رہے گا۔ یہاں اگر پھر اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے گھر والے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے، آپ آ نہیں رہے، آپ اس وقت سے ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، یا ہم نے آپ کو باہر بلایا تھا کھانے کے لیے، آپ آئے نہیں، وقت گزر گیا ہے، آپ نے کتنی روٹی کھانی ہے، آپ اس چیز کا جواب ہی نہیں وہ دے سکتا۔ یہاں پر جا کر اس کی جو تھی وہ ازدواجی زندگی خراب ہو رہی ہے، میاں بیوی کے تعلق خراب ہو رہا ہے، آپس میں جو ہے وہ دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور بیوی جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کو اس چیز کا نہیں پتہ، وہ دوسروں کو یہی کہے گی کہ میرا جو خاوند ہے وہ شادی سے پہلے تو ٹھیک تھے حالات، لیکن آہستہ آہستہ اب خراب ہے، اس کی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ مجھے وقت نہیں دیتا، وہ میرے ساتھ باہر نہیں جاتا، وہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتا، حالانکہ وہ شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہے۔ گھر آتا ہے تو مجھے وقت نہیں دیتا۔ یہاں پر پارٹنر کو، بیوی کو، ایک مرد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہے گی کہ یہ گھر میں آتا ہے، گھر پہ آ کر بھی پھر وہی کام کرتا ہے۔ اب وہ اس کا دماغ، اس شخص کا دماغ جس کو ڈپریشن ہے، وہ آلریڈی ہی اس چیز کے اندر اتنا کھبا ہوا ہے کہ گھر آ کر بھی اس کو اس چیز سے نہیں نکلا، اور اس نے آ کر اپنے آپ کو اس کام میں انوالو کرنا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکے، لیکن گھر والے اس کا جو ہے وہ الٹ مطلب لے لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی تیسرا شخص اس شخص کو دیکھے تو وہ یہی تصور کرے گا کہ یہ شخص تو بہت زیادہ مصروف ہے، اس کے پاس تو وقت نہیں ہے، حالانکہ یہ شخص ہم نے تو اس کو وقت دیتے ہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وہ مصروف نہیں ہوتا، اس نے اپنے دماغ کو مصروف کر لیا ہوتا ہے، وہ ڈپریشن کی ایک گہری ایک سٹیج میں سے گزر رہا ہے، اور وہ اس کو خود بھی نہیں پتہ اور دوسروں کو بھی نہیں پتہ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ڈپریشن کو، مردوں کے ڈپریشن کو اور زیادہ کمپلیکس کر دیتی ہیں، اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا، لوگ جو ہیں وہ شخص کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، لوگ یہ تصور کریں گے کہ یہ شخص کچھ نہ ہے، اس کو بجائے اس کے کہ اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھے، وہ کہیں گے دیکھو خاموش بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ وہ خاموشی جو ہے وہ اس وقت وہ ایک ایسے فیز میں موجود ہوتا ہے جس وقت خیالات نے اس کے ذہن پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ایسی باتیں سوچ رہا ہے جن کو وہ نکالنا چاہ رہا ہے، اور ایسی باتیں جن کو وہ شیئر نہیں کر سکتا۔ اب ایک شخص عام جب کوئی بات سوچے گا، اس کو ذہن سے بات کھٹکے گی تو وہ فوراً اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرے گا مرد کہ دیکھو میرے نا ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ آج مجھے کام پہ نا کسی نے یہ بولا ہے اور مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو یہ ہوتی ہے شیئرنگ۔ وہ کبھی بھی
شخص اپنی پارٹنر اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکے گا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو جائے گا، یہاں بہت زیادہ مصروف، یہاں بہت زیادہ خاموش۔ یہاں پر آ کر پھر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اور ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں۔ اب گھر میں اس کا وہ بیہیویئر ہے، وہ باہر چلا گیا، اب باہر والے اس کو سمجھیں گے یہ تو بہت دانش مند ہے، خاموش رہتا ہے، اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ تو بہت محنتی شخص ہے۔ اور بعض اوقات یہ محنت اندرونی درد سے فرار ہونے کی ایک کوشش ہوتی ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھے گا باہر، کیونکہ کام پر وہ ایک خاص قسم کی انوائرمنٹ میں ہے، وہاں بھی وہ اپنے ذہن سے لڑ رہا ہے، واپسی پہ آتے ور اب وہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں شفٹ ہو رہا ہے، تب بھی وہ جدوجہد کر رہا ہے، گھر آیا ہے پھر وہ اپنے آپ کو مصروف رکھ رہا ہے، پھر وہ جدوجہد کر رہا ہے، اب وہ باہر آیا ہے پھر ایک الگ قسم کی وہ فیز میں چلا گیا ہے۔ یہاں پر اس کو لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں کتنے زیادہ ڈپریشن میں ہوں، یا میں یا میرے ذہن پہ کیا گزر رہی ہے، یہاں پر وہ آ کر پھر اپنے آپ کو بہت زیادہ کام میں مصروف کر لے گا، لوگ اس کو سمجھیں گے، گھر والے اس کو، یہاں پر آ کے مس گائیڈنس پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہیں گے یہ تو خود پسند شخص ہے، یہ تو نارسس ہے، اور نارسس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو الگ کروا لیتے ہیں، سپریشنز ہو جاتی ہیں، اور بہت ایک عجیب قسم کا ہمارے معاشرے میں ایک ایسی گندی ایک یہ عادت ہے کہ بجائے اس کے کہ چیزوں کو حل کرنے کے، طلاق، سپریشن، خلا، ڈیورس کو بہت آسان حل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر وہ شخص خود پسند نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ تو اس کو کوئی دوست، بیوی، احباب سمجھ رہا ہے، اور وہ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اس کے محنتی ہونے کی وجہ سے، تعریفوں کی وجہ سے، کہ یہ تو نا جو شخص نرگسی پسند لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ نرگسی جن کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ تعریفوں کو پسند کرتے ہیں، ان کا گھر میں رویہ اور ہوتا ہے، باہر ایک اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ڈپریشن کو غلط مکس اپ کر کے نارسس کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ کر دیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ شاید خود پسند ہے، اور یہ سب کچھ وہ محنت اور یہ سب کچھ تعریفیں وہ اپنے آپ کو یا اپنی اس کیفیت سے اپنے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ شخص، اس لیے وہ ایسا بیہیو کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی چیز ہے اس کے پھر مینٹل رویوں میں آ جاتی ہے 9واں پوائنٹ۔ یہاں پر آ کر وہ ایک خطرناک رویہ اختیار کر لے گا۔ اب جو چیزیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اس کے ذہن پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ آ کر بعض اوقات اپنے جذبات کو سنبھال نہیں سکتا، اور یہ چیزیں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلاً وہ سائیکل پر جا رہا ہے اور اس کو یہی نہیں پتہ چلا کہ سامنے اشارہ بند ہے، وہ سائیکل کراس کرے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص اس کے پاس سے گزر گیا، جاننے والا تھا، اس کو اس شخص سے کام تھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ اس سے بات ہی نہیں کر سکا۔ اگر وہ کسی جگہ پہ اس نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے اور وہ کسی جگہ پر گیا ہے، اور اس نے مثال کے طور پہ کسی آفس میں جا کر کوئی لیٹر ڈالنا تھا، اب جا کر وہ جو ہی سٹاپ پہ کھڑا ہوا، اس کا ذہن جو ہے وہ اس چیز کی طرف بجائے اس کے کہ جائے کہ میں نے وہاں پر وقت پہ پہنچ کے وہ لیٹر وہاں پہ ڈالنا ہے، اس کا ذہن ہوگا کہ میری بس نہ گزر جائے۔ اور ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ شخص بغیر لیٹر کو پوسٹ باکس میں ڈالے واپس آ گیا، کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کی بس نہ چلے جائے اور اس نے گھر پہنچنا ہے، اور گھر پہنچ اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ کس کام گیا تھا اور بغیر کام کیے جو ہے وہ واپس آ گیا۔ یہ اس کا جو ہے وہ اب رزلٹ نکل رہا ہے، نتیجہ نکل رہا ہے ایسی سوچ کا۔ ڈرائیونگ ہے تو بہت زیادہ تیز گاڑی چلانے لگ جائے گا، غیر ضروری خطرات مول لے لے گا، اپنے آپ کو ایسی عادات میں ڈال لے گا کہ جہاں پر بہت زیادہ رسک مینجمنٹ ہو، جوا کھیلنے لگ جائے گا، نشہ کرنے لگ جائے گا، غصے میں لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائے گا، ایسے فیصلے لے گا جو کہ اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے، موافق نہیں آتے، یا ایسی سرگرمیوں میں انوالو ہو جائے گا جو کہ اس کو نقصان دے سکتی ہیں، اور کئی بار اس رویے سے اندرونی بے چینی اور ذہنی درد کا اظہار ہوتا ہے۔ اکثر شخص جو ہیں وہ دیکھا آتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو گھر میں لڑائی ہوئی تھی اور وہ یہ اس معاملات میں گزر رہے تھے، کسی نے ان کو سمجھا نہیں۔ اب یہاں آ کر نقصان تو
پہلے سے ہی ہو چکا ہوتا ہے. اگر اس شخص سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی شخص کی جان چلی گئی، کسی کو چوٹ لگ گئی، یہاں پر نقصان تو ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں جو قصوروار کون ہے؟ کیا وہ شخص قصوروار ہے یا وہ حالات تھے جس کی وجہ سے وہ ایسا بنا ہے؟ تو وہاں پر جا کر تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو تھا بظاہر اپنے آپ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جلدی میں آ کر اسے جو ہے وہ ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا. اب ان علامات میں یہاں آ کر اس کی جسمانی شکایات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اور بہت سے مرد اپنے آپ کو جذبات پیدا کرنے کے بجائے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے اسی دلدل میں جو ہے وہ کھپ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کندھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، مجھے ٹینیٹس کا مسئلہ ہے، میرے بال گر رہے ہیں، میرا سر درد ہو جاتا ہے، مجھے ہر دوسرے دن بخار ہو جاتا ہے اور مجھے پیراسیٹامول لینی پڑتی ہے، میری پنڈلیوں میں بہت زیادہ درد ہے، میرے گھٹنوں کے پیچھے جو ہے مسلز ان میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، میرے کندھے، میری کونیوں کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، مجھے بار بار جو تھا وہ اسٹریچ کرنا پڑتا ہے، میرے کمر میں مہروں میں درد ہو رہی ہے، میرا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، مجھے بھوک نہیں لگتی، میرے اندر وہ طاقت نہیں رہی. اور یہاں پر جب اس کا اوور آل معائنہ کیا جائے تو وہ شخص بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اس کی وہ تکلیف ذہنی ہے، تو جسمانی طور پر کوئی اس کو یہ دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جو تھا وہ بیمار ہے. اور ان سب کی جو جڑ ہے وہ ڈپریشن ہے، جو کہ اس کے اندر جو تھا اندر سے اس شخص کو جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے. یہاں پر ہمارا جسم، ہمارا ذہن، ہماری روح ہمارے اندر ہی موجود ہے. روح متاثر ہوگی تو ہمارے جسم پہ اثر پڑے گا، تو جب اس کی یہ تمام چیزیں اس کی ذہن پہ اثر پڑ رہا ہے تو اس کے جسم پر اثر پڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اثرات جو تھے وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی داڑھی کے بال گرنا شروع ہو گئے، اس کے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے، اس کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کو سر درد ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کو مائیگرین شروع ہو گئی ہے. یہاں پر وہ ان چیزوں کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے. اب یہاں پر آ کر ہم سب یہ سوچیں گے کہ اگر تو وہ شخص اتنا زیادہ ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے تو وہ مدد کیوں نہیں مانگتا؟ وہ مدد اس لیے نہیں مانگتا کیونکہ اس کو شروع سے اس کی تربیت ہی نہیں کی گئی، شروع سے اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ایک مرد ایسے سٹریسفل سچویشن میں کیا کرے گا. اس کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم مرد ہو، تمہاری بڑے ہوگے، تمہارے اوپر ماں باپ کا بوجھ ہوگا، بہنوں کا بوجھ ہوگا، تم نے ماں باپ کو سنبھالنا ہے، تم نے اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے، تم نے اپنا گھر کا خرچ اٹھانا ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، رونا نہیں ہے، اور کمزور نہیں اپنے آپ کو بنانا، اور تم ایک مرد ہو اور اپنے مسائل کا حل خود نکالنا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ذہنی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کسی کی مدد نہیں مانگتے، اپنے جذبات اپنے اندر ہی چھپائے رکھتے ہیں، اپنی تکلیف اندر چھپائے رکھتے ہیں، کسی کے سامنے روتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات اپنی پوری زندگی ایک پردے کے پیچھے گزار دیتے ہیں، اور کوئی بھی شخص، خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو، اس شخص کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتی. اگر آپ کسی ڈپریسو شخص سے یہ پوچھیں، اگر تو وہ آپ سے بات شیئر کرے، تو جس شخص کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے، جو اس کی شریک حیات ہے، اس کی بیوی ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے اگر تو وہ ڈپریشن سے گزر رہا ہے کہ میری بیوی مجھے سمجھتی نہیں ہے. حالانکہ یہاں پر آ کر بیوی کا بھی قصور نہیں ہوتا، اس شخص کا بھی قصور نہیں ہوتا، لیکن وہ اسی سچویشن میں پھنس چکا ہوا ہے کہ اس کو خود بھی اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، اس کا معائنہ کروائیں، اس کو ہومیوپیتھک بخلاور ریمیڈی سے اس کا علاج کروائیں، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ اس تکلیف اور اس کرب سے نکل سکے. اس سے آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ تم کیا محسوس کرتے ہو؟
اس کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ دیکھیں اگر کوئی شخص ہمارا جسم کا، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ویسا ہی کھاتے ہیں، ویسا ہی پیتے ہیں جیسا کہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو دیکھا جائے تو اگر جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو تو ہم اس کو اپنے جسم سے الگ نہیں کر دیتے۔ تو اگر ہم اپنے اندر ہمدردی پیدا کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ ہم یہ سارا معاشرہ جو ہے وہ ایک گھرانہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرح سے دور جا رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسے اس چیزوں سے پوچھیں کہ آپ کی دلچسپیاں کیوں کم ہو گئی ہیں، یا آپ پہلے خوش تھے، تو کبھی بھی آپ کو پہلی ملاقات میں نہیں بتائے گا، آپ کو اس کے ساتھ روابط قائم کرنے پڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ اسے یہ پوچھیں کہ آپ کو فلاں موقع پہ میں نے دیکھا تھا آپ کو غصہ بہت زیادہ آ گیا تھا، تو کیوں آیا تھا آپ کو غصہ؟ آپ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے؟ کیا آپ کھانا وقت پر کھاتے ہیں؟ آپ کی نیند ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں سے دور ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کو لوگ اچھے نہیں لگتے، یا کیا آپ کو اپنے بارے میں منفی خیالات آتے ہیں؟ تو اس طرح کے اگر آپ سوالات کریں اور بار بار وہ اپنے اس رویے سے، یا وہ شخص اپنے آپ سے بھی کرے، یہ شخص لازمی نہیں کہ وہ آپ ہی اسے سوال کریں، وہ شخص خود بھی اپنے آپ سے کر سکتا ہے، اور اگر ان کا بار بار جواب ہاں آ رہا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اپنے بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اب اگر اس کو خاندانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مرد موجود ہے جو کہ خاموش رہتا ہے، جلد ناراض ہو جاتا ہے، تنہا رہتا ہے، ہر وقت تھکا رہتا ہے، تنقید برداشت نہیں کر سکتا، اپنی نصیحتوں سے پہلے بجائے اس کے کہ اس کو روکیں ٹوکیں، اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے اور اس کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ بعض اوقات صرف ایک جملہ ہی اگلے شخص کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہمت و حوصلہ عطا کر دیتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ ان تکلیف سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ ڈپریشن ایک فیز ہے، کوئی بھی، خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم پہ برا وقت آئے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، اور آپ کو جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان چیزوں سے ٹھیک ہو جاؤ گے، تو وہاں آ کر وہ پھر آپ ان چیزوں کو اس کے لیے جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کو یہ بتائیں کہ ڈپریشن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کا کردار اس سے نہیں متاثر ہوتا، آپ کو ہمت و حوصلے سے رہنا ہے، آپ اپنے لیے دعا کریں، صدقہ دیں، قرآن کریم پڑھیں، اپنا ایک اچھا ماحول رکھیں، اور اگر کوئی بات نہیں، اگر آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا تو آپ نہ کریں۔ تو اس قسم کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ان شخص کو، اس مرد کو گھر میں اور اس کی فیملی کے اندر جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ اور بظاہر وہ شخص کسی کی تلاش میں ہوتا ہے اور اس کو وہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں پر آ کر اگر کوئی شخص اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے، اس شخص کو جس کو ڈپریشن ہے، کہ آیا یہ میرا جو ہے وہ تکلیف میں حصے دار ہے اور میں اس کے ساتھ بات شیئر کر سکتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، یا میری بیوی ہے، تو اس کی تکلیفیں اسی وقت سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آ کر دوائی تو بعد میں اثر کرتی ہیں، پہلے جب آپ اس کو تسلی دے دیتے ہیں تبھی سے اس کا جو ہے وہ علاج جو تھا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی تکلیفوں میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات خاموشی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ بولنا نہیں چاہیے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جو خاموشی ہے وہ کچھ ایسی درد اور تکلیف واضح کر رہی ہوتی ہے، یا ایک ایسی خطرے کی گھنٹی بجائے گی ایک مرد کی زندگی میں اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے بالکل ہی، کہ اس چیز کو جو ہے وہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے ایسے سٹیج کے اوپر۔ اور کبھی کبھی مدد مانگنا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ ہے، تو آپ کو مدد مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ مدد مانگیں گے تو یہ ہمت ہوگی، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ تھی ویڈیو،
جو پہلی ویڈیو کا حصہ تھی، اور اب وہ جو پارٹ جو تھا کہ مکمل ہو گیا کہ خاموش علامات کیا ہیں اور اکثر کیوں اور کن وجوہات کی وجہ سے وہ مرد جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اپنا علاج نہیں کر پاتے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس کے نیچے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، اور اگر اگلی ویڈیو کے اندر اس کے جو دوسرا پارٹ ہے کہ مرد اپنے جذبات کیوں چھپاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے اور تفصیل سے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس کے ساتھ ہومیوپیتھک، باخ فلاور اور طب کے اندر کون سی ایسی دوائیاں موجود ہیں جو کہ استعمال کر کے ہم اس ڈپریشن کے اس فیزز کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔